बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़ा अब्बास के साथ की 17th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद मतआल ने जो माह रमज़ानुल मुबारक एक तोहफ़ा अज़ीम और एक नेमत अज़ीम के तौर पे हमें अता किया है, हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत इलाही, इस्तग़फ़ार और तस्बीहात में गुजार रहे होंगे, क्योंकि आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम का यही तर्ज अमल है। माह रमज़ान मुबारक के हवाले से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रवायत हमें मिलती है कि मौला माह रमज़ान मुबारक में नमाज, मनाजात, तस्बीह और इस्तग़फ़ार के सिवा कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये तौफ़ीक़ अज़ीम अता करे कि हम भी अपने माह रमज़ान को आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के तर्ज़ ज़िंदगी और बंदगी की पैरवी करते हुए गुजारने की कोशिश कर सके और खुदावंद आलम हमारे तमाम तर आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, 17 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम के हवाले से एक बहुत ही अहम दिन है, इसलिए क्योंकि आज के दिन यानी 17 रमज़ानुल मुबारक के रोज़ जंगे बद्र का, ग़ज़वा ए बदर का वाक़या पेश आया था, जिसको तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत और यूनिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। याद रहे कि ये वही ग़ज़वा है कि जिसके बहुत सारे अहम नुकात और मैसेजेस और बहुत से अहम पहलू हैं कि जिन पर बरसों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन यकीनन इसमें जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मैसेज है तमाम मुसलमानाने आलम के लिए, वो ये है कि अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे कामिल यकीन और अक़ीदा रखते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो को, अपनी तमाम तर इख्तियारात को खुदावंद मतआल के सुपुर्द कर देते हैं और उसकी रज़ा की खातिर निकलते हैं, उसकी रज़ा की खातिर जंग करते हैं, उसकी रज़ा की खातिर मोहब्बत करते हैं, उसकी खातिर दुश्मनी करते हैं, उसकी खातिर लब्बैक कहते हैं उसके हुक्म पे, तो फिर आपकी मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ ये कि खुद करता है, बल्कि अपने मलाइका को यानी फरिश्तों को भेजता है। जंग बदर को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि मुसलमान तादाद में कम थे, कुफ़ार तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम तादाद पे मौजूद जो हक था उसको फ़तह नसीब फरमाई थी। और न सिर्फ ये कि फ़तह उनका मुकद्दर थी, बल्कि अपने मलाइका के ज़रिए, अपने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की इस ग़ज़वे में मदद फरमाई थी। इसको ग़ज़वा बदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हों। तो ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, इस वजह से इसको ग़ज़वा ए बदर कहा जाता है। अब इसको ग़ज़वा ए बदर क्यों कहा जाता है, इसका नाम बदर क्यों है, इस सिलसिले में तारीख में हमें ये मिलता है कि कबीला ए गफ्फार का एक शख्स था कि जिसका नाम बदर है। उसका एक कुआं था और उसके पास चूंकि ये जंग हुई थी, ये ग़ज़वा हुआ था, इस वजह से इस जंग को जंगे बदर या ग़ज़वा ए बदर कहकर पुकारा जाता है और उसी वजह से मशहूर और मारूफ है। डेट कौन सी है? कुछ उलमाए कराम ने लिखा कि इसकी जो असल तारीख है वो है जी आपके पास 17 रमज़ान मुबारक या 19 रमज़ान मुबारक, लेकिन जो कौले मशहूर और मारूफ है या जो ज़्यादातर हमारे पास मुस्तनद असनाद आ रही होती हैं, उनमें 17 रमज़ान मुबारक वो दिन है कि जिसमें ग़ज़वा ए बदर रुनुमा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता की थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस सिलसिले में अगर हम देखें कि मुसलमानों की तादाद यकीनन अभी उस पर भी बहुत सी जो रवायात हैं उनको मैं आपके सामने बयान करती हूँ, लेकिन मुसलमानों के जो मालो असबाब की शरह है, जो मुसलमानों के पास असलहा है वो बहुत कम है, ये यूँ कहना चाहिए कि वो ना होने के बराबर है। इसमें जो हमें सरो सामान शाह अब्दुल हक दहलवी ने लिखा, उन्होंने क्या इस तरह से लिखा कि मुसलमानों की जमात में सिर्फ 3 घोड़े थे और 70 ऊँट हैं और 6 ज़रे हैं और 8 तलवारें हैं। बस ये कुल मुसलमानों का सरमाया है कि जिसको लेकर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए जिहाद के लिए जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं। अब सवार होने की क्या-क्या शराइत थी कि हर एक ऊँट पर या हर एक 3 घोड़े हैं तो उन 3 घोड़ों में, और अगर उनकी बात करें तो उन ऊँटों पर 3-3 आदमी जो हैं वो एक ऊँट के साथ मुंसलिक हैं और बारी-बारी कभी एक सवार होते हैं तो दूसरे प्यादे चल रहे होते हैं, फिर दूसरे सवार होते हैं तो पहले वाले पैदल चल रहे होते हैं। तो इस अंदाज से
मुसलमान इस सफ़र को, इस रास्ते को अबूर कर रहे थे। यहाँ तक कि ये फजीलत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हासिल है कि मौलाए मुत्तकियान और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रहवार के साथ मुंसलिक थे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदल चलने की बारी आती थी तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते थे कि मैं सवार नहीं हो सकता, आप ही सवार हो, मैं आपके साथ आपके हमरकाब पैदल चलूंगा। तो रसूल खुदा फरमाते थे कि ना तुम मुझसे कुव्वत में ज्यादा और ना मैं तुम सबसे ज्यादा अज्र सवाब से बेनियाज हूँ, लिहाजा इसी तरकीब को, इसी चीज को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। तो फिर कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे और कभी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी कदम कदम पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैसेजेस के जरिए, अपने अक़वाल के जरिए, अपने अफ़आल के जरिए इन चीजों की तालीम देते हुए हमें नजर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीजन क्या है या बैकग्राउंड क्या था इस जंग का, या क्या वजह थी कि ये जंग रोनुमा हुई। तो कुछ मुअर्रिखीन ने इस अंदाज से इसको लिखा कि ये उन्होंने नाउज़ बिल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस चीज की जो है वो इल्जाम लगाया कि ये इनकी तरफ से जंग थी, ये मुसलमानों की तरफ से एक चीज थी जो इनिशिएट की गई थी और कुफार ने उसका जवाब दिया था। और उन्होंने फिर लिखा कि जी पहले भी मुसलमान इस अंदाज से कुफार के साथ जंग करना चाहते थे और खून रेजी के वाकयात होते थे और तमाम तर चीजों को उन्होंने लिखा। लेकिन जो अहले हक मुअर्रिख हैं या जो मुस्तनद अहले कलम हैं, उन्होंने इस वाक़ये को बहुत अच्छी तरीके से बयान किया, और जो असल तहकीकी वाक़या है वो अगर आप खुद भी रिसर्च करें या डिफरेंट जो बुक्स हैं तारीख की उनको पढ़ें, बिलखुसूस तारीख इस्लाम की या जो गज़वात पे लिखी गई किताबें हैं, तो उनमें आपको यही मिलेगा कि मुसलमानों के पास मदीने की सरहद के करीब पहले भी बहुत से कुफार आते थे जो कि हमला कर देते थे, मुसलमानों के मवेशियों को चुरा कर ले जाते थे या उनको मार देते थे वहीं पर, और जब तक कि मुसलमान अपने साथ किसी शख्स को लेकर मदद के लिए वहां तक पहुंचते थे तब तक कुफार वहां से भाग जाते थे। तो गोया कुफार वक्तन फवक्तन हमले कर भी रहे थे मदीने की सरहदों पर और मुसलमानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, लेकिन कोई मुसलमानों की तरफ से जंग की या रसूल खुदा की तरफ से जंग की हिकमत अमली ना तैयार की गई थी और ना उस पर कोई एक्शन लिया गया था। लेकिन ये वाला जो वाकया है ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ कि बनु उमैया का सरदार अबू सुफियान, जिसको तारीख में तिबरी ने भी तमाम तर वाकये को नकल किया, और अबू जहल, ये दो किरदार हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से जंग बदर हुई, या जो बैकग्राउंड हमें जंग बदर में का मिलता है वो इस अंदाज से, सिनेरियो से है कि हजरत जो है वो लेकर आ रहे हैं काफिला, तिजारती काफिला है जिसमें कुरैश के जो रऊसा हैं, जो रईस हैं, जो बड़े तबके के अफराद हैं, उनका बहुत ज्यादा मालो असबाब है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हुई भी उनकी तरफ से। और जब वो काफिला मदीने के करीब से गुजरने लगा तो अबू सुफियान ने ये पैगाम भिजवा दिया कि मदीने के मुसलमान की तैयारी कर रहे हैं कि वो इस तिजारती काफिले पर हमला कर दें और मुझे कत्ल कर दें, या जो मेरे साथ मुहाफिज उनको कत्ल कर दें और तमाम तर तिजारती जो माल है उसको लूट लें। अब इस अंदाज से जब ये खबर पहुंचाई गई और मक्का में पहुंची और अबू जहल तक पहुंची, तो उसने फौरन जो कुरैश के सरदार थे उनको भड़काना शुरू कर दिया इस बात पे कि मदीने के लोग तो तुम्हारे अम्वाल, तुम्हारा तिजारती माल कि जिसके साथ बहुत ज्यादा मुनाफा है और हजारों की तादाद में अशरफियां हैं और हीरे जवाहरात हैं और इतना इतना सामान है, वो तो तमाम मुसलमान लूटने की सूरत हाल मद्देनजर रखे हुए हैं और उस पर हमला कर देंगे। लिहाजा तुम में से हर शख्स को ये चाहिए कि वो उठे और अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके लिए आवाज को बुलंद करे। अब इस अंदाज से उन्होंने जो है वो इसको इनिशिएट किया और कहा कि नहीं, हर शख्स को जाना चाहिए। तो मक्का के जो कुरैश थे, जो तबका था जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी या नहीं भी की हुई थी, तो मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए या मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए उनको इस कदर उभारा गया था, इस कदर उनको जोश दिलाया गया था कि कहा जाता है, रवायात ये बताती हैं कि मक्का में कोई शख्स भी बाकी नहीं रहा था जो अगर खुद नहीं जा सकता था तो उसने अपनी जगह किसी और शख्स को भेजा था, जो अगर खुद नहीं जा सकता था तो उसने अपनी जगह माल और असबाब को भेजा था, यानी उसने मदद की थी असलहे के जरिए, माल के जरिए या फिर घोड़ों या ऊंटों के जरिए, यानी किसी न किसी तरह से जो खुद नहीं पार्टिसिपेट कर सका तो उसने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया था। यहाँ तक कि एक शख्स की जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और तारीख में लिखा गया कि वो माजूर था और मक्का का जो है ना वो कुफार के बुजुर्गों में उसको शुमार होता था, तो वो नहीं जा सकता था। लेकिन इस मौके पर एक शख्स उसके पास आया और उसको इतना जोश दिला कहने लगा कि क्या तुम औरतों की तरह यहाँ बैठे रहोगे और वहां पर मुसलमान तुम्हारा मालो असबाब लूट लेंगे। तो इस बात के बावजूद कि वो माजूर था वो भी उठकर जंग में जाने के लिए तैयार हो गया।
تو غرض ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اس عالم میں کہ اس نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا اور وہ چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا الغوث الغوث، یعنی میری فریاد کو پہنچو فریاد کو پہنچو، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ مکہ میں کریٹ کی گئی کفار کی طرف سے. قریش نے تمام جو سردار تھے انہوں نے اپنی شمولیت کو یقینی بنایا. تو جب ہر شخص ہر گھر سے ہر قبیلے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تو وہ آٹومیٹکلی ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا مشرکین کا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ تو وہاں کی ساری سچویشن تھی. اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے کہ جس کا اعلان اور جس کا تمام تر واقعہ سورہ انفال میں موجود ہے کہ جس میں خدا متعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرما رہے مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا. یہ جو آیا کریمہ ہے سورہ انفال کی، یہ اس پورے سورہ انفال میں جس طرح سے جنگ بدر کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہاں مکہ میں تو یہ ہو رہا ہے کہ اس انداز سے تمام تر چیزوں کو سیٹل کیا جا رہا ہے، لیکن مدینے میں اصحاب رسول خدا یا جو مسلمانان رسول خدا ہیں اس وقت جو مدینے میں موجود ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. تو خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، یعنی وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا. حق یعنی جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ تم لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں، مکہ کے کفار اور قریش اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، یہ حق ہے جو کہ بیان کیا جا چکا ہے. لیکن وہ اس کے باوجود رسول خدا سے اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں. خداوند متعال فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف کھینچ کر لے کر جائے جا رہے ہیں جبکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم زبردستی نہیں ان کو موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت ایسی ہے، یعنی وہ پریشان اس قدر ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو زبردستی کوئی موت کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے اور جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اطلاع دی کہ دونوں گروہ میں سے ایک سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا. دو گروہ کون سے ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال فرما رہے ہیں؟ ایک وہ قافلہ، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان شام سے لے کر آ رہا ہے، وہ جس کے ساتھ بہت زیادہ مال و اسباب ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ جنگی سامان نہیں ہے لیکن مال و اسباب بہت زیادہ، اس پہ تجارتی قافلہ ہے اور منافع لے کر بھی آ رہا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ابو جہل نے مکہ سے تیار کیا ہے مدینے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ وہ دو گروہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو گروہوں سے اللہ نے تم اطلاع دے دی ہے، اور یہ اطلاع وحی الہی کی صورت میں دی گئی کہ دو گروہوں میں سے ایک سے تمہارا سامنا ہوگا. پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اور تم لوگ آرزو مند یہ تھے کہ جو قوت اور طاقت نہیں رکھتا تم لوگوں کے حصے میں آئے. ہم مسلمان کیا آرزو رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے جو سینے کے چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے، جو ہمارے خیال اور تصور میں ہونے والی ہماری باتوں اور انٹینشن سے واقف ہے. خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا گروہ کہ جو تم سے کم ہے، جس میں پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس قوت نہیں ہے، تمہارا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، اس کے ساتھ سامنا ہو. اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے کہ حق کو قائم کر دے اور کافروں کو ختم کر دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. عزیزان محترم، سورہ انفال کی یہ جو آیا مبارکہ ہے، یہ مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، جو ان کا رسول خدا کے ساتھ جھگڑنا ہے، جو ان کا رسول خدا کی بات پہ اعتراض کرنا ہے، یا جو ان کی اپنی انٹینشنز ہیں، یا جو دنیا کی چاہت اور لالچ اور طمع کو انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے سے ہمارا مقابلہ ہو جو لڑائی کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ لڑ لیں ایزیلی اور مال و اسباب بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائے، تو یہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ بغیر لڑائی جھگڑے کے حل ہو جائے. یعنی ہم طاقت اور قوت اور غلبہ زیادہ رکھتے ہیں تو ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو ان پر قابو پا لیں. تو اللہ رب العزت نے تمام تر جو سچویشن ہے، جو تمام تر لوگوں کی سوچ تھی، جو لوگ اس وقت رسول خدا سے بحث کر رہے ہیں یا جو اللہ رب العزت کے اطلاع آنے کے بعد بھی وہ حق کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو تمام تر واقعے کو بیان کیا کہ خداوند متعال نے تو تمہیں پہلے اطلاع دے دی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے سارے منظر کو. اور پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بات سے حق کو ظاہر کر دے، حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے،
بے شک کے لوگ اس کو ناگوار ہی کیوں نہ سمجھے, بے شک کے لوگ اس پر اعتراض ہی کیوں نہ کریں, اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ اس بات کو پورا کر کے رہے گا. یہاں پر میں دو ایسے مجاہدین ہیں, دو ایسے اصحاب رسول خدا ہیں, ان کی تقریر کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ جب ہم اس تقریر کو پڑھیں گے یا جب ہم اس تقریر کو سنیں گے تو یہ ہمارے اندر ایک قوت, ایک جوش, ایک جذبہ پیدا کر دے گی کہ اس وقت کا حالات کس قدر مشکل ہیں مسلمانوں کے لیے, مال و اسباب کی تنگی ہے, وسائل اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں, لیکن ان میں ایمان کی طاقت کتنی زیادہ ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی فوج کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو ان کی فوج کی کثرت کے بارے میں بھی خداوند متعال نے بتایا, اور مسلمانوں کی جو مادی حیثیت سے بے سر و سامانی آپ کو بھی معلوم تھی, اس کے پیش نظر آپ نے تمام تر اصحاب کو جمع کیا اور ان کے عزائم کا جائزہ لینا چاہا. یعنی جو اصحاب اس وقت مدینے میں موجود ہیں رسول خدا کے ساتھ, ان کا کیا طرز عمل ہوگا یا وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. رسول خدا نے ان تمام تر اصحاب کو جمع کیا اور حالات اور واقعات ان کے سامنے بیان کیا, اور پھر اس پر ان کی رائے ان سے چاہی. تو اس موقع پر یہ پہلی روایت ہے جو کہ طبری میں, تاریخ طبری میں یہ موجود ہے, اور ابن اسحاق کی طرف نسبت دے کر اس تاریخ کے اس الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تقریر کی اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ فرمایا. دو افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ ایسے جملے کہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ گراں گزرے. اس عالم میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا اور آپ کے چہرے سے ایک جلال کے آثار واضح تھے اور ایک ناگواری کے آثار واضح تھے, کہ اسی اسنا میں ایک صحابی رسول خدا اٹھ کھڑے ہوئے کہ جن کا نام تاریخ میں جناب مقداد ہے. جناب مقداد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا, چلیے ہمیں لے کر کہ جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا پروردگار اور تم دونوں جنگ کر لو, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, بلکہ ہمارا قول یہ ہے کہ آپ چلیے اور آپ کا پروردگار اور دونوں جنگ کیجئے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جنگ کریں گے, قسم اس کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اگر آپ ملک حبش کے مرکزی شہر کی طرف ہمیں لے جانا چاہیں تو ہم آپ کی معیت میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہاں تک کہ آپ کا مقصد حاصل ہو. یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے, ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے اور مسرت کے آثار نظر آئے اور آپ نے جناب مقداد کے حق میں دعا فرمائی. عزیزان محترم, ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں جناب عبداللہ بن مسعود نے یہ تمام تر واقعے کو نقل کیا, اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے مقداد کا ایک ایسا موقف دیکھا ہے, یعنی جناب مقداد کے اس موقف کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان کا ایک ایسا موقف دیکھا ہے کہ وہ موقف میرے لیے حاصل ہوتا, اگر میں اس چیز کو بیان کرتا تو میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ پسندیدہ ہوتا. یہ شہ سوار شخص تھے اور جب رسول خدا غضبناک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر جلال کے آثار تھے اور ان کے رخسار سرخ ہو چکے تھے, تو اس حالت میں, اس عالم میں جناب مقداد نے ایک ایسی تقریر کی اور ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ جنہوں نے رسول خدا کو مسرت عطا فرمائی. ان کے چہرے کے آثار خوشی میں بدل گئے اور رسول خدا نے جناب مقداد کے لیے دعا فرمائی. اور پھر کیا جناب مقداد نے کیا کہا, انہوں نے اس حالت میں بیان کیا جناب عبداللہ ابن مسعود نے, کہ انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا, باخدا ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا پروردگار اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ قسم اس کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم آپ کے آگے رہیں گے, آپ کے پیچھے رہیں گے اور آپ کے دائیں بائیں رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا کر دے گا. ان دونوں روایات سے جناب مقداد کے ایمان کی طاقت اور قوت تو بیاں ہوتی ہی ہے, لیکن وہیں پر ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیں کیا ایسے اصحاب جیسا ہونا چاہیے, کیا ایسے مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ رسول خدا کی شان میں گستاخی کی, ان سے جھگڑا کیا, کہ جس کے بارے میں خود خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا تھا.
ایسے عالم میں کہ جب رسول خدا کے چہرے پہ غضب اور جلال کے آثار ہیں اور ان کے رخسار مبارک سرخ ہو چکے ہیں اور ناگواری کی ایک کیفیت جھلک رہی ہے، ایسے موقع پر جناب مقداد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کس قدر جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، محبت رسول خدا میں سرشار ہو کے اپنے موقف کو پیش کیا۔ یقیناً ہم میں سے ہر مسلمان کا یہی حقیقی موقف ہونا چاہیے کہ رسول خدا چاہے جہاں ہمیں حکم دے جانے کا، ہمیں فوراً لبیک کہنی چاہیے، اور ایسا ہی طرز عمل ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ تو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریر کا واقعہ ہے۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ انصاران مدینہ سے خطاب ہے رسول خدا کا۔ اہل مدینہ کے نمائندوں نے جب مکہ معظمہ کے مقام عقبہ میں رسول خدا کی بیعت کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب تک مدینہ منورہ میں ہیں آپ ہماری پناہ میں ہیں، یعنی اگر کوئی مدینے کے اندر آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو پناہ دیے میں ہیں، ہم اس سے جنگ کریں گے آپ کے ساتھ مل کر۔ لیکن اب بات یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے جانے کا جنگ ہے اور موقع ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے اس تمام تر واقعے کو پیش کیا، کیونکہ قانونی طور پر یا جو معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ وہ تو یہی ہے کہ جب تک مدینے میں ہیں تو مدینے میں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی، لیکن اب مدینے کے باہر ان کا کیا طرز عمل ہوگا اس کو جاننے کے لیے رسول خدا نے ان سے پوچھا اور اختصار کے ساتھ خطاب فرمایا انصاران مدینہ سے اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر سعد بن معاذ نے پوچھا کہ کیا خصوصیت کے ساتھ رسول خدا صرف ہم انصاران مدینہ سے مخاطب ہیں اور صرف آپ ہم ہی سے دریافت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس موقع پر جناب سعد بن معاذ نے ایک تقریر کی جس کو روایت میں بیان کیا گیا اور تاریخ طبری میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس کی گواہی دی کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور پھر ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا، لہٰذا ہم سے دریافت کرنا کیسا؟ جس مہم پر آپ جانا چاہتے ہیں تشریف لے چلیں، قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر ہمیں لے کر آپ سمندر کی طرف چلے جائیں اور اس میں پھان پڑیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیں اس میں کوئی ناگواری نہیں کہ آپ مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ ہمارے دشمن سے جنگ کریں گے، ہم جنگ کے موقع پہ ثابت قدم اور میدان کارزار میں سچے ثابت ہوں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کی نظر کے سامنے ہمارا کردار ایسا لائے کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لہٰذا اللہ کا نام لے کر چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سعد بن معاذ کی اس تقریر کو سننے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش اور مسرور ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کا نام لے کر چلو اور تمہیں میں فتح اور ظفر کی اور جیت کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ غزوہ واقعہ ہوا اور اس میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے مدد کی مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور کچھ کے حوصلے بھی بہت زیادہ پست تھے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن میں انصاران مدینہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم نے فلاں شخص کو قتل کیا تو میرے قتل کرنے سے پہلے ہی اس کی گردن اڑ چکی تھی اور میں دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ پھر جیسے کہ ایک مشرک کو پکڑ کر جب لائے گئے قید میں رسول خدا کے سامنے تو وہ کہنے لگے کہ اس شخص نے تو مجھے نہیں قید کیا، اس شخص نے تو مجھے نہیں پکڑا، بلکہ وہ تو کوئی اور تھا جو کہ سفید رنگ کا تھا اور ایک گھوڑے پہ سوار تھا۔ اور جبکہ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں تمہیں تو میں نے ہی گرفتار کیا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی بات میں سچے ہو، تم اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے فرشتے کے ذریعے تمہاری معاون کی، تمہاری مدد کی۔ تو عزیزان محترم، جب ماہ رمضان المبارک کے ہم برکات کو اور اس کی نعمتوں کو اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہم جو ماہ رمضان میں ہونے والے واقعات ہیں، ان کے جو میسیجز ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، ان سے اپنی زندگی بہتر گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو جناب سعد بن معاذ کی تقریر ہے یا جو جناب مقداد کی تقریر ہے، یہ ہمارے لیے ایک اہم موضوع کو سمیٹے ہوئے ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ